آپ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ دنیا میں ہر دفتر، ہر جگہ، ہر عبادت گاہ کے آداب ہیں. مسجد کے آداب ہیں، مندر کے آداب ہیں، گردوارے کے آداب ہیں اور چرچ کے آداب ہیں. اسی طرح دفتروں کے بھی آداب ہیں. اس میں جوائن کرنے کا ایک پورا پروسیس ہے جس میں اپائنٹمنٹ لیٹر میں دیا جاتا ہے. اس سے پہلے سلیکشن ہوتی ہے، انٹرویو ہوتا ہے، اور جب آپ جوائن کر لیتے ہیں تو اس کو چھوڑنے کے بھی آداب ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں دفتر چھوڑنے کے آداب کو میجورٹی اسپیشلی جین زی اور 20s اور 30s کے لڑکے لڑکیاں فالو نہیں کرتے ہیں. جب ان کا دل بھر جاتا ہے، جب ان کی کام چوری پکڑی جاتی ہے، جب ان کے فراڈ ایکسپوز ہوتے ہیں یا ان کی انکمپیٹنسی ویزیبل ہو جاتی ہے، ان کی نکمہ پن، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دم غائب ہو جائے. اس صورت میں ان کے پاس دفتر کا ریکارڈ ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، سم ہوتی ہے، پاسورڈ ہوتے ہیں. اس کو دیے بغیر ہی وہ غائب ہو جاتے ہیں. سرٹن کیسز میں لیپ ٹاپ بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اس کی بڑی بھاری پرائز پے کرنی پڑتی ہے کہ ریفرنس فالو ہوتا ہے. دفتر چھوڑنا ہر شخص کا حق ہے. جاب پسند نہیں آ رہی، جاب مشکل ہے، ٹائم زیادہ لیتے ہیں، تنخواہ کم ہے، یہ 4-5 وجوہات ہو سکتی، تو آپ کا جمہوری حق ہے دفتر چھوڑیں، لیکن ضابطے اور طریقے کے ساتھ. پہلا طریقہ یہ ہے، آپ کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ 30 ڈیز کا نوٹس دیں، اور اکثر اور بیشتر باسز کہتے ہیں 30 ڈیز میں اگر آپ نے چھوڑنا ہے. قانون یہ ہے کہ 30 ڈیز سے پہلے آپ چھوڑیں گے تو 1 مہینے کی تنخواہ آپ ان کو جمع کرائیں گے بطور جرمانہ، کیونکہ ان کے پاس نیا بندہ ہائر کرنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے. یا پھر اگر وہ آپ کو نکالتے ہیں ایک دم تو آپ کو 30 ڈیز کی تنخواہ دیں گے. تو اگر آپ خود چھوڑ رہے ہیں تو اس طرح نہ کریں کہ آخری 15-20 دن کام کرنا چھوڑ دیں، قلم چھوڑ ہڑتال شروع کر دیں، تنخواہیں اور مٹی اتاریں گھومنوں سے اور وائی واش کریں اور ٹوٹل پورا کریں کہ 15 دن میں گزار لوں، تنخواہ لیتے ہی پہلی تاریخ کو غائب ہو جائیں. نہیں، یہ طریقہ اخلاقی تقاضوں سے اور دفتری امور سے متصادم ہے. میں آپ کو بہت ڈسکریج کروں گا، اس سے ریفرنس اسپائل ہو جاتا ہے. جب بھی آپ نے چھوڑنا ہے، باس کو اعتماد میں لیں، اپنے امیڈیٹ باس کو، اسے کہیں کہ ذاتی وجوہات پہ چھوڑنا چاہ رہا ہوں. کبھی باس کو الزام دے کے نہ چھوڑیں، کبھی لڑ کے نہ چھوڑیں، عزت اور پیار اور وقار سے چھوڑیں. وہ اس میں لانگ ٹرم سسٹینیبل گروتھ ہے، آپ کی ریلیشن شپ پازیٹیو رہتی ہے، آپ کے ریفرنس پازیٹیو رہتے ہیں. اور جاتے جاتے ان کو شکریہ کا خط بھی لکھیں. تو آئیڈلی آپ 30 ڈیز کا نوٹس دیں ان کو تحریری طور پہ تھرو ای میل. اور ای میل کا فائدہ یہ کہ تاریخ اور ڈیٹ آ جاتی ہے. ان سے کہیں کہ میں آپ کو مشکور ہوں گا یا اپریشیٹ اف یو ریلیز می ود ان 1 ویک، تاکہ میں ساری چیزیں آپ کو واپس کر دوں گا جو میرے پاس ہیں، دفتر کی جتنی فائلیں ہیں، الیکٹرانک ڈیٹا ہے، فون نمبر ہیں، سم ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جانے سے پہلے 1 ہفتہ دن رات کر کے سارے کے سارے ڈاکومنٹ ٹرانسفر کر دیں، نئے بندے کو ٹرین بھی کریں جس کے آپ حوالے کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے باسز اپریشیٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے 2 سال 4 سال بعد آپ کو دوبارہ آنا پڑے، بڑی پوزیشن پہ آنا پڑے. اگر پیار اور عزت سے چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، وہ عزت سے دوبارہ لے لیں گے. اگر آپ ایک دم سرپرائز دے کے غائب ہو جائیں گے، ان کی چیزیں لے کے غائب ہو جائیں گے، تو آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے. آپ کی فائل میں ہوگا ڈس اپیئرڈ وداؤٹ پرمیشن یا ڈیزرٹڈ. تو یہ ڈیزرٹر ہونا، یہ مفرور ہونا، بگوڑا ہونا، یہ کردار پہ منفی حوالہ دے دیتا ہے. پاکستان میں اچھی کمپنیاں آج بھی ریفرنس چیک کرتی ہیں کہ بندے نے جہاں لاسٹ ٹائم جاب کی ہے. اور اگر آپ غیر قانونی طریقے سے، غیر اخلاقی طور پہ اپنے بغیر نوٹس دیے غائب ہو گئے ہیں، وہاں سے ڈس اپیئر ہو گئے ہیں جاب سے، اور سارا ڈیٹا آپ کے پاس ہے، ان کا سارے فون نمبر ایڈریسز آپ کے پاس ہیں، فائلیں آپ کے پاس ہیں، تو یہ اخلاقی اور قانونی دونوں لحاظ سے جرم ہو سکتا ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ جب آپ نے چھوڑنا ہے، ڈیسنٹلی، پولائٹلی، کیئر، لو اور رسپیکٹ اور لیٹر آف تھینکس لکھ کے سارے دوستوں کو، باسز کو شکریہ کریں کہ مجھے سیکھنے کا موقع ملا. اور ساتھ ساتھ اگر ممکن ہے تو ایک ٹوکن جیسچر آف لو یا رسپیکٹ اپنے باس کو یا بگ باس کو ایک پھول کا گلدستہ یا کوئی بھی کارڈ شکریہ کا چھوڑ کے جائیں، تاکہ دوبارہ ریفرنس پازیٹیو رہے. آپ واپسی کے دروازے بند نہ کریں، کھلے رکھیں. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، 2 سال 6 مہینے بعد پھر واپس آ جانا پڑتا ہے. پیار سے جائیں گے تو پیار سے، عزت سے واپس بھی آ جائیں گے. اب میں آخری پارٹ میں ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی سناتا ہوں. میں امریکہ میں 1992 سے 96 تک ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں جس کا نام تھا اسٹیر یونیورسٹی، واشنگٹن ڈی سی میں تھی. اس کے 4-5 کیمپس تھے، میں 2-3 کیمپس میں پڑھاتا تھا. جب میرا پاکستان واپس آنے کا ٹھہر گیا تو آخری سیمیسٹر میں آخری ہفتے میں نے ساری کلاسیں مکمل کی. حالانکہ میں نے دوبارہ وہاں نہیں جانا تھا،
सारे ग्रेड जमा कराए, उनकी डायरियाँ जो चीज़ें थी कैलकुलेटर वगैरह वापस किए और शुक्रिया का उनको ख़त लिखा। उसके अगेंस्ट उन्होंने मुझे एक लेटर ऑफ रेफरेंस दिया कि मैंने बड़ा अच्छा तरीके से पढ़ाया और बड़ी ईमानदारी से पढ़ाया और एथिकल वे में प्रोफेशनली पढ़ाया। वो लेटर ऑफ रेफरेंस आज भी मुझे मुख्तलिफ जगहों पे कभी जाना पड़ता है तो इस्तेमाल हो जाता है कि मैंने अमेरिका में भी पढ़ाया था। ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है? पिछले 10 साल पहले मुझे एक टीवी जो चैनल है आपका, सोशल मीडिया का चैनल है, उससे मुझे एक ईमेल आई कि आप अमेरिका में पढ़ाते रहे हैं तो क्या आप दोबारा पढ़ाने में दिलचस्पी है। ये लिंक्डइन से मुझे मैसेज आया, मैंने कहा है। उन्होंने मेरा टेलीफोन पे इंटरव्यू किया, वर्जीनिया बेस्ड यूनिवर्सिटी थी जो वाशिंगटन के साथ ही है, और उन्होंने मेरे रेफरेंस लिए जहाँ मैं पढ़ाता था 1990 की दिहाई में। तो उन्होंने मेरे रेफरेंस पॉजिटिव दिए उस यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि मैं इज्जत से छोड़ के गया था, बावकार तरीके से गया था। तो इन्होंने बैठे बैठे पाकिस्तान में मुझे जॉब ऑफ़र कर दी मैंने, और वीज़े के लिए लेटर एम्बेसी में लिख दिया। मैंने वीज़ा लिया और 1 सेमेस्टर पढ़ा के आगे निकल गया। सो कहने का मतलब ये है कि जब आप बाइज्जत तरीके से छोड़ते हैं, 10-20 साल बाद अमेरिका से भी दोबारा जॉब की ऑफ़र आ जाती है, जिससे मुझे आई, दूसरे मुल्कों से भी आ जाती है। तो आप डिसेंसी, इज़्ज़त, प्यार, वक़ार के तनाजुर में छोड़ें, कानूनी तरीके से छोड़ें और एतमाद में लेके छोड़ें। इसमें दवाम है, इसमें आपकी रेपुटेशन पे मनफी तासुर नहीं आता। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया। कितनी देर का